ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن وليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں بجز ان کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہرے کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم میں غرض نہ رکھتے ہوں، اور بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو ان کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے مجھے پردہ کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کو اپنانا ہے، کن کو چھوڑنا ہے، مجھے کیا چیلنجز درپیش ہیں، میری کیا مشکلات ہیں، میں کس طرح اپنے پردے کو ایسا بنا سکتی ہوں کہ وہ مجھے اللہ کی رضا کی طرف لے جائے اور اللہ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان ہماری بہت عزیز سیما آپا موجود ہیں۔ سیما آپا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں چند الفاظ میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ناظم جدہ رہ چکی ہیں، کراچی میں رکن جماعت ہیں، پیما کی صوبہ سندھ کی شورا کی رکن ہیں اور شعبہ تربیت کی ذمہ دار ہیں، جدہ سے جا چکی ہیں لیکن دلوں میں اب بھی رہتی ہیں۔ ہم سیما آپا کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالا۔ اب میں سیما آپا کو دعوت دوں گی کہ وہ پردے کے موضوع پر ہماری رہنمائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری آواز اگر نہ آئے تو بتا دیجیے گا، میں ورنہ اسیوم کروں گی کہ میری آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے وہ شاید اس آج کے دور میں امت مسلمہ کا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی برننگ ٹاپک ہے، اور صرف آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پچھلے دور سے بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، کم از کم کچھ عرصے سے۔
میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتی ہوں، پچھلے 2 سال سے یہ سوال اور یہ جملہ آپ کے لیے بہت مانوس ہو گیا ہوگا، وہ لوگ خاص طور پہ جو ہمارے تحریکی لوگ جو اخبارات کو پڑھتے ہیں، جو یوٹیوب کے اوپر مختلف انٹرویوز دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جب 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا 2 سال پہلے، سانحہ کہہ لیں اس کو، تو لوگوں نے ایک انٹرویوز شروع کیے اور لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کیا 7 اکتوبر کا واقعہ جسٹیفائڈ کا نہیں تھا؟ تو انیشل رسپانس تو جو بھی رہا ہو، لیکن لوگوں نے ایک جملہ کہا اور آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہاں، اگر آپ چیزوں کو ان کے پرسپیکٹو میں رکھ کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک واقعہ اور ایک سانحہ بہت بڑا تھا، لیکن تاریخ 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی بلکہ تاریخ 1948 سے شروع ہوتی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات سنی ہے نا، یہ جملے آپ نے سنے ہیں نا، ہم میں سے ہر شخص نے، اور آپ کو میرا میرا ریفرنس اور میری بات سمجھ آ رہی ہے یا اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اپنے چیٹ باکس میں صرف ہاں یا نہ کا مجھے لکھ کے دے دیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کے پورے ریفرنس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہم بیچ میں سے کسی ایک بات کو لے کر پوری چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر میں اسلام کی یہ جیسے ایک پزل اگر آپ ایک لیں اور آپ ایک پزل کے ایک پیس کو کوئی آپ کے سامنے رکھ کے دکھائے اور آپ سے یہ بات کہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پیس کہاں جائے گا، تو آپ اس پیس کو ایسے بغیر کسی پورے ریفرنس پوائنٹ کے اور بغیر ساری تصویر دیکھے ہوئے آپ اس پیس کو اپنی جگہ پہ رکھ نہیں سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں صرف پردے کی بات کروں گی تو مجھے وہ پزل جب تک میرے سامنے ایک پوری کنسٹرکشن نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اس پیس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر نہیں پاؤں گی اور مجھے وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ آخر کس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیا گیا ہے۔ کیا ہم اس سارے کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں اور اسے اگری کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو سمجھیں کہ اسلام کا جس طریقے سے نظام معیشت ہے، یعنی اسلام کن چیزوں کی پہ اجازت دیتا ہے، کمانے کی، خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کا اس میں نظام، اس میں سود کا نظام، اس میں رشوت کو ختم کرنا، اس میں وراثت کا نظام، تمام چیزیں اس میں آئیں گی، جب جا کے پورا کا پورا ایک نظام معیشت بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی پورا جو انفاق کا سسٹم جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس انفاق کو وہ کہاں جائے گا، کیا کیا جائے، اسی طریقے سے مختلف سسٹمز ہیں جو اسلام میں ہیں، اور اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ سسٹم جو ہے وہ ہے اسلام کا نظام عفت اور عصمت۔ اسلام کا نظام عفت اور عصمت یعنی یہ جو نظام ہے کہ کس طریقے سے سوسائٹی کی صرف کھانے پینے کی ضروریات پوری نہیں کی جا رہی بلکہ اس کی ذہنی، قلبی، جسمانی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے جو اس کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ جس طریقے سے ہمارے لیے کھانے پینے کے قوانین ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، اور ہم اس میں چیلنج نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اور یہ کیوں حرام ہے۔ جب ایک جانور حلال ہے تو دوسرا جانور کیوں حرام ہے، ایک مشروب حلال ہے تو دوسری مشروب کیوں حرام ہے؟ اگر ہمارے پاس اس کی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے جسم پر اس کے اثرات ویسے نہیں ہو رہے ہیں، تو میرے لیے اس بات کو کی اجازت ہے یہ نہیں۔ تو ہم اگر اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک نظام دیا ہے عفت اور عصمت، اس نظام کیوں یعنی ہمارے لیے یہ کیوں اہم ہے اور اس کا تعلق ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ میرا خاندانی نظام، اس خاندانی نظام کو بچانے کے لیے نکاح کا سسٹم، اس خاندانی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کا سسٹم، اس خاندانی نظام میں سینکٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ محرمات بتائے گئے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، باقی رشتوں میں نکاح ہو سکتا ہے، جن رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا،
اور جن رشتوں میں نکاح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا انٹریکشن کیسا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو اس کی ایک سائیکالوجی بنائی ہے، اس کا ایموشنز بنائے ہیں، اس کے اندر ہارمونز ہیں، اس کی فزیولوجی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ فزیولوجی کس طریقے سے پوری ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ نقاب لگا لیں اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کبھی یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ جو اس کو تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 18 سینچری کا جب بالکل اینڈ تھا اور 19 سینچری کا جب انیشل جو دور تھا، تو تمام مغربی ممالک نے اسلامی ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کیے اور ملکوں کے اوپر ملک جو ہے وہ قبضہ کرتے چلے گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کے اپنے خلیفہ جو تھے وہ نہیں رہے تھے اور مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے. اور یہ ایک دور تھا مسلمانوں کا جس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی، جس میں مسلمانوں نے ایجادات کی، جس میں مسلمانوں نے مختلف قسم کے ریسرچز کی، اس میں انہوں نے تعلیمی ادارے کھولے، اس میں انہوں نے بڑی بڑی سویلائزیشنز جو ہیں وہ اپنی بنائی. اور اس وقت کا دور یہ تھا کہ جب غیر مسلم بھی مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کا ہاتھ لینے والا بن جاتا ہے بجائے دینے والے کے، تو وہ صرف ہاتھ نہیں ہوتا جو آپ کا اس چیز کو دوسرے کی طرف سے چیز کو وصول کر رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ کی ذہنی استعداد، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی قلبی رجحانات، ہر چیز بدل جاتے ہیں. تو جب یہ دور تھا تو اس وقت جب مغربی ممالک نے ایک سیلاب کی طرح اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کیے اور ایک کے بعد ایک ملک ان کے قبضے میں جو ہے وہ جاتا رہا، تو پھر ہوا کیا کہ ہم یورپ کے غلام بن گئے. اور جو غلام ہوتا ہے اس کی ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے، وہ ذہنیت مغلوبیت اور مروبیت کی ذہنیت ہوتی ہے. اور جب انسان مغلوبیت اور مروبیت کی سائیکالوجی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر سے یہ سینسز ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ دیکھ سکے کہ کون سی چیز اس کے لیے اس کو لینا جائز ہے اور کون سی چیز لینا جائز نہیں ہے. اسی لیے آپ کو پتہ چلے گا جب اس دور کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ہمیں بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ انگریزی زبان نہیں سیکھنی چاہیے، بعض نے یہ کہا کہ کاغذ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بعض نے یہ کہا لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال ہونے چاہیے، بعض نے یہ کہا کہ تعلیمی ادارے ایسے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے بالکل آپ دیکھیں جب انسان کی تنقیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تبھی اس کے اندر مروبیت و غلامی کی باتیں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ جانا کہ ان کے اندر کی جو چیز بھی ہے وہ ان کی ترقی کا سبب ہے. انہوں نے ہم پر جو مسلط وہ ہو گئے ہیں، ہم پر حکمران ہیں، تو اس میں اب ہوا کیا کہ لوگوں کو ایک تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یورپ کی پستی کیا ہے اور یورپ کا عروج کیا ہے، ان کے اندر کون سی چیز پازیٹیو ہے اور کون سی چیز نیگیٹو ہے. انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان کے لیے ان کی محنت کتنی ہے اور کوشش کتنی ہے، اور اس ترقی کے راستے پر جانے کا طریقہ کتنا دشوار ہے اور کیسا ہے. لیکن مروبیت جب اس میں آئی تو ہوا کیا کہ بگڑی ہوئی ذہنیت کے ساتھ ترقی پسندی تو الگ بات تھی، لیکن سہولت پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر آ گئی. سہل راستہ جو بھی نظر آیا، اور اس سب سے سہل راستہ یہ تھا کہ ہم اپنے باہر کو ویسا بنا لیں جیسے ہمیں ان کا باہر نظر آتا ہے. ہمیں ان کی جو اندر کی جو ان کی ترقی تھی اس کی طرف ہم نظر نہیں ڈالی، بلکہ ہمیں یہ لگا کہ اگر ان کے سارے مناظر باغ و بہار ہیں تو ہم بھی وہی کر لیں تو شاید وہی باغ و بہار ہمارے اندر آ جائے. تو یہ جو کیفیت تھی، یہ وہ زمانہ تھا جس میں مغرب کا لباس، مغرب کی معاشرت، مغرب کی عادات، حتیٰ کہ چال ڈھال بول چال ہر چیز مغرب کی ہو گئی، اور ہر طریقے سے سوسائٹی نے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنا شروع کر دیا. اور یہ خدا سے بیزاری، معاذ اللہ، خدا سے دوری، مذہب سے دوری، سیکولرزم، الحاد،
مادہ پرستی یہ بطور فیشن لی جانے لگی کہ ہمارا اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو ہم بالکل ٹھیک ہیں. اور جو چیز بھی آئی ویسے ہم نے اس کو پر آمنا و صدقنا کہا، بالکل ہم جیسے ایمان. آپ کو یاد ہوگا، اب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب کالج کے زمانے میں جاتے تھے تو اس زمانے کا فیشن یہ تھا کہ اگر آپ کوک کی بوٹل لے رہے ہیں پینے کے لیے تو اس کوک کی بوٹل کو آدھا آپ کو چھوڑنا ضروری ہوتا تھا، ورنہ ایک چوتھائی تو آپ ضرور ہی چھوڑیں گے. اگر آپ نے پوری بوتل پی لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سوسائٹی کے نارمز کو نہیں جانتے. سوسائٹی کا نارم یہی ہے کہ اس میں آدھا کھانا جو ہے، آدھا پینا ضائع ہوگا. آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے. پلیٹ کو صاف کرنا، ہاتھ سے کھانا کھانا، اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا، یہ سب چیزیں معیوب سمجھی جانے لگی. تو اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اخلاق میں اور معاشرت میں اور معیشت میں اور سیاست میں اور قانون میں، یعنی یہاں تک کہ مذہبی عقائد اور عبادات کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات تھے، ہم نے ان کو بغیر کسی کریٹیکل تھنکنگ کے ان کو ایسے کہ ایسے قبول ایسے کیا کہ جیسے ایک آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے. اگر انہوں نے جہاد کو برا بھلا کہا تو ہم نے کہا جی جہاد تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اگر انہوں نے شادی مطلب جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپل میرجز کو کرٹیسائز کیا، ہم نے کہا ہمارے پاس تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ہم کون وہ لوگ ہیں. اگر انہوں نے اس بات کے اوپر عورت اور مرد کی برابر مساوات کے اوپر بات انہوں نے کہا تو ہم نے کہا ہم تو خود بالکل ان کے مساوات کے حامی ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے. قوانین نکاح پر اعتراض ہوا، قوانین طلاق پر اعتراض ہوا، ہم نے سب میں ترمیم کر کے رکھ دی. اور انہوں نے کلچر کو جب کہا کہ یہ کیسا کلچر ہے، ہم نے کہا ہمارے یہاں تو میوزک بالکل الاؤڈ ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے مصوری اور اس کی تو کوئی مطلب کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس دور کے اندر یہ جو مسئلہ ہے، اس میں پردے کے سوال کے اوپر بحث جو تھی وہ چھیڑی گئی. تو اس میں جو میں آپ سب کو یہ دوں گی مشورہ کہ مولانا مودودی کی جو کتاب پردہ ہے وہ آپ سب ضرور اس کو پڑھیں، اور اس کے جو جب ان کے جو وہ ہیں کوشچنز جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو بھی ضرور دیکھیں. یہ یعنی دیکھیں، اگر سوال صرف اتنا ہوتا کہ یہ سوال ہمارے درمیان سے اٹھتا اور یہ سوال ہوتا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرر کی گئی ہے، جواب بالکل مشکل نہیں ہوتا. بس یہی ہو سکتا تھا نا کہ کوئی کہتا کہ چہرے کا پردہ ہے، چہرہ اور ہاتھ کو کھولنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا اختلاف شاید اس وقت نہیں پتہ چلتا. لیکن مسلمانوں کے ساتھ آپ اگر کہیں اس وقت دنیا کے اندر، چاہے وہ پرانا آپ کا اسپین تھا، چاہے وہ ترکی تھا، آپ استنبول کے اس میں چلے جائیں، ایک خاص انداز میں یورپ نے حرم کو، حرم جو ہے یعنی جس میں عورتیں ہوں گی اور ملٹیپل عورتیں ہوں گی اور اس میں لانڈیاں ہوں گی اور اس میں ان کے کام کرنے والے ہوں گے، اس کی ایک ایسی عجیب شکل بنا کے ہمارے ساتھ پیش کی، اور اس میں پردے کو اور نقاب کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دکھایا گیا. اور ایسی تصویر کھینچی گئی کہ جیسے ایک عورت جو ہے وہ کسی جیل کے اندر، کسی پنجرے کے اندر بالکل بند کر دی گئی اور قید کر دی گئی، اور اس کے منہ کے اوپر ایک نقاب لگا دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے مسلمانوں کو تو اس پر شرم حسب دستور آنی ہی تھی کہ بھئی یہ تو ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو جو ہم نے جہاد کے بارے میں، غلامی کے بارے میں، تعدد ازواج کے بارے میں اور ایسے تمام مسائل کے پر جو ہمارا رد عمل تھا، یہی رد عمل ہمارے اس میں ہوا کہ ہم اس بدنما داغ کو کوٹ اینڈ کوٹ اپنے سے دور کرتے ہیں. اور پھر بعض ائمہ نے اس کے اندر منہ کھولنے کی اجازت بھی دی اور ہاتھ کھولنے کی اجازت بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ عورت جو ہے میدان جنگ میں پانی پلا سکتی ہے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہے، مسجدوں میں بھی جا سکتی ہے، اور اس کو علم بھی سیکھنا چاہیے، اور اس کو دروس و درس و تدریس کی بھی آزادی ہے. اور پردہ جو ہے یہ تو ایک جاہلانہ رسم ہے جو بعض کلچرز نے پتہ نہیں کس وجہ سے اختیار کر لی ہے. قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ پردے کے احکام سے بالکل خالی ہے، اس میں صرف شرم و حیا کی بات کی گئی ہے، اور شرم اور حیا بھی بس آنکھوں کے اندر ہی موجود ہے. اور کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ جس میں عورت کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی لگائی گئی ہو. اب اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یہ کہاں سے، اس کی اصل موٹیویشن پیچھے سے اصل چیز اس کی ہے کیا. دیکھیں انسان کی ایک کمزوری یہ ہے
کہ جب بھی وہ زندگی کے کسی معاملے کے اوپر غور کرنا شروع کرتا ہے نا، جب کوئی غور کرنا نہیں بلکہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے، وہ عمومیت سب سے پہلے جو چیز آتی ہے، ایک جذباتی اور غیر عقلی رجحان ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں، بچپن میں آپ نے جتنے کام کیے، جوانی میں آپ نے جتنے کام کیے، کیا آپ نے ان کو مطلب کوئی ان کا انالیسس کیا تھا آپ نے کوئی، یا آپ نے وہ چیزیں جذباتی طور پر کی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جذبات اس میں کوئی یعنی ایک جذباتی عمل تھا، ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ میری ساری دوستیں یہ کام کری، میں اس لیے یہ کام کری کیونکہ میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، میں اس لیے یہ کام کری کیونکہ میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہوں، میں اس لیے یہ کام کرتی ہوں کیونکہ، اور میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے باپ دادا نے مجھ سے کہا تھا مجھے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. اچھا تو اور پھر کیا ہوتا ہے، اس رجحان کو معقول ثابت کرنے کے لیے پھر وہ اپنی عقل سے کوئی استدلال لے کر آتا ہے. تو اس میں ابتدا جو ہے نا، وہ کسی عقلی یا شرعی ضرورت کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ ایک غالب قوم سے متاثر ہو کے، ان کے تمدن کی چکا چون سے متاثر ہو کے، اور اسلامی تمدن کے خلاف ان کی، یعنی اسلامی معاشرت کے خلاف ان کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اور مرغوب ہو کر ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا. اور ہمارے ہاں کے جو وہ لوگ تھے کہ جو جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کو ہم ماڈرن کی اصطلاح پہ مجھے سخت اعتراض ہمیشہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، انہوں نے جب، یا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ایک انلائٹنڈ اسلام کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ویسٹ کے اندر عورت کیا کر رہی ہے، وہ تو ہر طرح کے لباس کی اس کو آزادی ہے، اور وہ جس طرح چاہے کرے اور جو چاہے کرے، تو ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عورت بھی یہ کام کرتی. تو اب پھر وہ ان کی آزادی نسواں، عورتوں کی تعلیم، مساوات مرد و زن، اس سب سے متاثر ہوئے. حالانکہ ان کی مساوات مرد و زن کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کے یہاں آج بھی وہ مساوات نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک کے اندر آج بھی ایک عورت کسی بڑے عہدے پر، صدر کے عہدے پر، وہ آج تک فائز نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ عورت کو ووٹ دیا جائے اور اس کو اس قابل سمجھا جائے کہ وہ آپ کے اوپر حکمرانی کر سکتی ہے. یعنی یہ ہمارے عالموں کی بات نہیں ہے، ہمارے مسلمان ملکوں میں تو تقریباً سب طرف ہی عورتیں آ کے بیٹھ گئی ہیں ذمہ داری کے اوپر. لیکن آپ وہاں پہ اگر دیکھیں ویسٹ کے اندر، تو بہت کم ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس چیز کو وہ کیا گیا ہے. اچھا، پھر اس میں کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پورا لٹریچر ان کی طرف سے آیا، وہ خوبصورت کتابیں جو چاہے بچوں کے پڑھنے کی تھیں، اس میں الادین کا جو کیریکٹر بنایا، اس کو انہوں نے لباس وہ پہنا دیا، پاجامہ، اور جو اس کے ساتھ جیزمین انہوں نے بنائی، اس کو نقاب لگا کے، پتلا سا ایک جارجٹ کا نقاب لگا کے اس کو دکھا دیا. تو یعنی اس کا جو مذاق اڑانا ہر طرف، وہ لٹریچر کی جو طباعت تھی اور اس کی اشاعت تھی اور اس کی پبلسٹی تھی کہ وہ ٹھیلوں کے اوپر مل رہی تھی ہر چیز جو ہے یہاں پہ، اور سستی سستی کتابیں تھیں اور اچھی اچھی کتابیں تھیں. تو اس نے ان کی قوت تنقید کو بالکل معاف کر دیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات اتر گئی کہ ان نظریات پر ایمان بالغیب لانا اور ان کی تحریر کی اور ان کی تقریر کی ہر چیز کی وکالت کرنا روشن خیال ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اور دقیانوسیت کا بدترین الزام میں اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتی ہوں. نقاب کے ساتھ جب کوئی عورت نظر آتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو ٹینٹ ہے جو چل رہا ہے، یہ شٹل کاک ہے جو چل رہی ہے، یہ کفن پوش جنازہ ہے جو چل رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ لوگ پھر بےچارے شرم کرتے تھے. اگر آپ یہ سوچیں، میں کل جب اس کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ شروع سے ہم نے دیکھا تو ضرور کہ ہماری نانیاں، دادیاں، چند حالات میں امیاں برقع اوڑھتی تھیں، پردہ کرتی تھیں، لیکن باقاعدہ ہمیں اس بات کو بٹھا کے سمجھایا گیا ہو کہ یہ کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا یہ کہ ہماری تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، کیا یہ ہماری ترقی کے لیے رکاوٹ، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی گئی. آپ میں سے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ بات ان کے بچپن میں سکھائی گئی تھی؟ بہت کم ہوں گے ایسے لوگ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ان کے اس میں ہوئی کہ آپ
وہ انہوں نے عورت اور مرد کی مساوات، سو کالڈ مساوات کا نعرہ اٹھایا. تو اب وہ مساوات کس چیز کی تھی؟ وہ مساوات یہ تھی کہ کہ عورت کو جو اور مرد کو مساوات، کس طرح کی مساوات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جس میں عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر کے ہو جائیں. یعنی ایک عورت کو اپنی نسوانیت کے ساتھ کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جب وہ مرد بن جائے گی، ان کا جو نظریہ مساوات کیا تھا کہ وہ مساوات اس سے بالکل مختلف ہے جو اسلام جو مساوات دیتا ہے. یہ لوگ جس مساوات کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ قدرت نے جن قوتوں اور قابلیتوں سے مرد کو دی ہے صلاحیت، اس کو اکوپ کیا ہے، بالکل انہی قوتوں اور قابلیتوں سے ایک عورت کو بھی اکوپ کیا گیا ہے. اور جو کچھ مرد کر سکتے ہیں عورت بھی وہی سب کچھ کر سکتی ہے. اس لیے معاشرے میں عورت اور مرد کی جدوجہد کا جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے، وہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور ان کے، اب ظاہر ہے جب دائرہ ایک ہوگا تو ان کے حقوق و فرائض بھی بالکل ایک ہونے چاہیے. اس میں کوئی فرق کیوں ہو سکتا ہے اور کیوں ہونا چاہیے؟ تو یہ اس کے اب اس کے برعکس اسلام میں جس مفہوم میں عورت اور مرد کی مساوات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی سورہ نساء کی آپ نے آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحد سے مرد کو پیدا کیا، اسی نفس واحد سے عورت کو پیدا کیا. جس طرح مرد اس نظام کائنات کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورت بھی ضروری ہے. لیکن مرد کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے، اور اسی طریقے سے عورت کی تخلیق کا بھی ایک خاص مقصد ہے. جس قدر مرد احترام کے قابل ہے، اسی طرح عورت بھی احترام کے قابل ہے. جس طرح مرد کچھ خاص صلاحیتیں لے کر آیا ہے، اسی طرح عورت بھی کچھ خاص صلاحیتیں لے کر آئی ہے. جس طرح مرد کے اپنے جذبات اور احساسات ہیں، اسی طریقے سے عورت کے اپنے جذبات اور احساسات ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کبھی ایک کتاب ہے، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو جو کہ کسی مسلمان کی نہیں ہے، مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اگر آپ لوگ اس کتاب کو پڑھ سکیں، شاید آن لائن بھی اویلیبل ہوگی، تو کچھ مددگار ہو سکتی ہے اس کے اندر. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے ہرٹ ہوتی ہیں اور آپ اپنی بات اگر رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کی بات سے پہلے آنسو نکلتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی کسی مرد کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو اس کے آنسو، وہ اپنی بات مکمل کر لیتا اور اس کا ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. تو یہ جس طریقے سے عورت اور مرد کے جو دائرے ہیں، جس طرح سورج اور چاند ہے نا اپنے دائروں میں پوری طرح سے مکمل طریقے سے سرگرم ہے، دونوں کی اپنی پوزیشن ہے، دونوں کی اپنی ذمہ داری ہے اور دونوں کی اپنے اوقات ہیں. نہ سورج کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ چاند کی سرگرمیوں میں انٹرفیئر کرے، اور نہ چاند کو یہ آزادی ملنی چاہیے کہ وہ سورج کے کاموں کے اندر کسی قسم کی ریزسٹنس پیدا کرے. اچھا، یہ مساوات کے جو دونوں آئیڈیاز ہیں یا آئیڈیالوجیز، ایک اسلامی اور ایک ویسٹرن، یہ اتنے مطلب اپوزٹ ہیں اپنی بیسکس کے لحاظ سے، اپنے فنڈامنٹلز کے لحاظ سے، اور اپنے ایفیکٹس اور اپنے ریزلٹس کے لحاظ سے. جس طرح ایسٹ اور ویسٹ الگ ہے، اسی طرح سے یہ الگ ہے. اگر آپ مغربی نظریے مساوات کے قائل ہیں تو آپ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیجئے، اور اگر اسلام کے نظریے مساوات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر سلامتی ہماری اس میں ہے کہ اس کے مخالف جو رجحانات ہیں ان سے ہمیں ریزائن کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان دونوں نظریات کے اوپر جو ایک اجتماعی عمارت جو تعمیر ہوتی ہے، وہ اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے، وہ اپنے اسٹائل آف کنسٹرکشن کے اعتبار سے، وہ اپنی یعنی فائدوں کے اعتبار سے، اپنے مقاصد کے اعتبار سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ آپ ایک میں دوسرے کا پیوند نہیں لگا سکتے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس میں یہ جو ایکول عورت اور مرد کو ایکول کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اپنی سادہ اور حالت میں تو بڑا معصوم نظر آتا ہے، اور جذبات میں کے رو میں بہنے والے مردوں اور عورتوں کو بہت اپیل بھی کرتا ہے. میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں گی کروں گی، جس طرح سے ہوگا. یہاں تک کہ اس چیز کو اس میں رکھیں کہ یعنی ایک بات کو اب یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور عورت اور مرد کو مساوی قرار دینے کے باوجود ان کی
جو ان کے جینڈر کے طور پر، ان کی فطرت کے طور پہ جو ان کی کیپیسٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے وہ ان کو الگ الگ ذمہ داریاں دیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس مقام پہ رکھتا ہے جس میں وہ بہتر طریقے سے معاشرے کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ایکویلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں بالکل برابر ہیں، وہ ان کے صنفی اور فطری میلانات پر بھی کوئی تقسیم نہیں کرتا، دونوں کو ایک حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مرد فیور لیتا ہے پوری زندگی، اور عورت جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے پوری زندگی، اس لیے کہ اس کو مرد کی تو اپنی پوزیشن بن رہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عورت کو اس کی جگہ سے ڈسپلیس کر دیا گیا۔ اب اس بات کو بھی ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اور مرد دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی حقارت کا پہلو نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، عورت کسی مرد کو امپریگنیٹ نہیں کر سکتی، لیکن مرد کر سکتا ہے عورت کو۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ بچے کو کیری کرنے کی صلاحیت مرد کے پاس نہیں ہے، عورت کے پاس ہے۔ تو اس میں کسی ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ کام دیے ہیں۔ عورت کے اندر گھر کو سنبھالنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ دیکھیں گے کسی مرد کے اندر نہیں ہے۔ مرد اپنے آفس میں بہت ہی قابل ہوگا، بڑا اچھا مینیجر ہوگا، گھر کو وہ 2 دن نہیں چلا سکتا، لیکن ایک عورت اپنے گھر کے معاملات کو اتنی سب خوبصورتی کے ساتھ چلاتی ہے کہ یعنی وہ پورے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے شوہر کو بھی سنبھالتی ہے، سسرال والوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر والوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے آپ کو بھی تمام چیزوں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ملکہ دے رکھا ہے۔ عورت اور مرد کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے جو فرائض وابستہ کیے ہیں ان میں سے ہر فرض اتنا اہم ہے جتنا کہ دوسرا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کا سنبھالنا کم اہم ہے، دفتر کا سنبھالنا زیادہ اہم ہے، یا بچوں کی پرورش کرنا ایک حقیر کام ہے اور تجارت کرنا ایک زیادہ شریفانہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ایسا بنایا ہے کہ اس نے تمام اجزاء کو، جتنی بھی چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، مرد انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہر اعتبار سے ہر چیز میں، یعنی آپ کسی بھی چیز، چاہے وہ پودوں کو دیکھیں یا جانوروں کو دیکھیں، دنیا میں کسی نظام کو بھی دیکھیں، چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور کوئی کسی سے غنا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہی چیز عورت اور مرد کے لیے ہے کہ دونوں کے حدود عمل الگ ہیں۔ ہم یہ جس طرح موسموں میں سردی مجھے پسند ہو سکتی ہے، گرمی پسند، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیشہ سردی رہے اور بہت اچھی ہے، گرمی کبھی بھی نہ آئے۔ سارے موسم ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور سب موسموں کی اپنی ایک وہ ہے۔ تو اس کے علاوہ سورج اگر اپنی جگہ کو چھوڑ دے اور قریب آ جائے تو وہ دنیا، اس لیے کہ سورج اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں جو مساوات ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ جو ابھی سورہ نساء کی آیت ہے کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے کے طالب مدد ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحمی سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کہ جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور تو اللہ سے اس کا فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اس کانٹیکس کے اندر اگر عورت کی جگہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ دونوں کی اپنے دائرے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھتی ہوں، حضرت اسما بنت یزید انصاریہ، ایک مشہور دیندار انصاری صحابیہ اور بہت عقلمند صحابیہ ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل کی پھوپھیزاد بہن ہیں۔ یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن میں پھر دوبارہ آپ کو یہ سناتی ہوں۔ ان سے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، جو سب کہتی ہیں وہی میں کہتی ہوں، اور جو میں عرض کرنے آئی ہوں وہی وہ رائے رکھتی ہیں جو میں گزارش کر رہی ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس لیے ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی پیروی کی، لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والی، گھروں کے اندر بیٹھنے والی،
ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش نفس پوری کر لیں، ہم ان کے بچے لادے لادے پھریں، مرد جمعہ اور جماعت، جنازہ اور جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے. وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ہم گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا اجر میں بھی ان کے ساتھ ہم کو حصہ ملے گا؟ حضرت اسلم کی ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے ان سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے اپنے دین کی بابت سوال کیا؟ تمام صحابہ نے قسم کھا کر اقرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسماء میری مدد کرو، اور جن عورتوں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ان کو میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کیے. حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خوش خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس چلی گئیں. حضرت اسماء نے نہ صرف اپنے زمانے کی خواتین کی نمائندگی کی بلکہ ہمارے زمانے کی بھی خواتین کی نمائندگی کر دی. اس زمانے میں آج کے دور میں جو جو ہم بات سنتے ہیں وہ اس کی بڑی اہم وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ کام حقیر نظر آتے ہیں جو اللہ نے عورت کے ذمہ ڈالے ہیں، اور وہ فرائض ان کو زیادہ بڑے نظر آتے ہیں کہ جو مردوں سے متعلق ہے. اس وجہ سے وہی کہتی ہیں کہ یہ تو ناانصافی کی بات ہوئی کہ ہمیں آپ نے گھر میں بٹھا دیا اور ہم جو ہے بس وہ بچے پالیں اور ہم بچے پیدا کریں اور چولہے چکی کے آگے رہیں، اور مرد جو ہیں وہ قسمتوں کے فیصلے کریں. اور پھر وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی مردوں کے دوش بدوش موقع ملنا چاہیے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اصل بات ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں، کیا ہم برابر ہیں اجر و ثواب میں؟ تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ عورت اور مرد کا انٹریکشن کیسا اور کتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو دائرے مقرر کیے ہیں. ایک وہ مرد ہیں جو کہ محرم ہیں اور ایک دوسرے ہیں جو نامحرم ہیں. اس لیے کہ لامحالہ ایک عورت اگر گھر میں بھی ہوگی، وہ جاب نہیں بھی کر رہی، وہ دین کا کام صرف کر رہی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کر رہی ہے، یا اس کو کہیں باہر نکلنا ہے، یا اس کو لوگوں سے ملنا ہے، یا اس کو شادی بیاہ میں جانا ہے، یا جن کاموں کی اجازت ہے اس کاموں کے لیے اس کو باہر نکلنا ہے، تو اس نکلنے میں وہ کس طرح نکلے کہ معاشرے میں ہیجان برپا نہ ہو، معاشرہ اس جاہلیت کا شکار نہ ہو، اس دہشت گردی کا شکار نہ ہو کہ ایک عورت باہر نکلتی ہے اور وہ 10 مردوں کے دین کو خراب کرتی ہے، اور اس دین کے خراب کرنے کی وجہ سے 10 گھر خراب ہوتے ہیں، اور ان گھروں کے خراب ہونے کی وجہ سے ان گھروں کے اندر کے بچوں کی جو نسلیں ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، اور ان نسلوں کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ تم جب اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہو اور تم اپنے محرموں کے ساتھ ہوتی ہو، وہ تمہارا شوہر ہو، وہ تمہارا بیٹا ہو، وہ تمہارا بھائی ہو، وہ تمہارا باپ ہو، وہ تمہارا سسر ہو، وہ تمہارا چچا ہو، وہ تمہارا ماموں ہو، وہ تمہارے شوہر کا باپ ہو یا اس کا دادا ہو یا اس کا نانا ہو، یا تمہارا نانا ہو یا تمہارا دادا ہو. یعنی آپ سوچیے کتنے سارے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم ملتے ہیں، یا تمہارا بھانجا ہو یا تمہارا بھتیجا ہو یا تمہارا داماد ہو. ان تمام میں آپ کے لیے جو حدود مقرر کی گئی ہیں وہ ایک ہیں، آپ کس طرح رہیں گی. اس لیے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے اندر آپ کے جذبات بالکل الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. وہاں پہ جذبات کو بھڑکانے والا معاملہ نہیں ہوتا. وہ رشتے خود بخود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک سکینت رکھی ہے، اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک پروٹیکشن رکھی ہے. اس میں آپ زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، اس میں آپ خوشبو کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن سطر کی حفاظت کرنا لازم ہوگی سوائے شوہر کے. سطر، عورت کے بال جو ہیں وہ سطر ہیں. عورت سے جو سطر ہے وہی ہے جو مرد کی مرد سے سطر ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنا، پورا گھٹنا اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے درمیان اپنے آپ کو سارا وقت ایکسپوز کر کے پھرے گی. لیکن عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود جو ہیں وہ قائم کی ہیں، اور مردوں کے لیے بھی جس طرح مردوں کی آپس میں حدود ہے اسی طرح عورتوں کی بھی آپس میں حدود ہیں. پھر عورت اپنے شوہر کے سامنے وہ پورے سنگھار کے ساتھ آئے گی، اس کے لیے اس کا سطر وہ نہیں ہے. اور یہ تمام یعنی یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟
مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہم جب ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ہمارے محرم نہیں ہیں، مسئلہ یہاں پر آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ساری اجازتیں جو محرموں کے ساتھ دی گئی وہ نامحرموں کے ساتھ بھی مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پورا ایک نظام قائم کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کو پسند آتی ہے وہ شادی کر لے، کوئی دوسری عورت سے اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ایک عورت پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ 2 شادیاں کر لے، اگر وہ 2 پر قائم نہیں رہ سکتا وہ 3 شادیاں کر لے، 3 پر قائم نہیں رہ سکتا وہ 4 شادیاں کر لے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ باہر فلرٹ کرتا پھرے۔ نہ کسی عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فلرٹ کرے۔ ایک سیکنڈ ذرا سا آپ ہولڈ کریں گی پلیز۔ اچھا، تو اس کو اگر عورت اور مرد کی اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اور وہ رکھی ہے، اس کو آپ سمجھتی ہیں، تو اس کو اس اٹریکشن کو ایٹ بے رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور وہ انتظام یہ ہے کہ عورت اور مرد الگ الگ دائروں کے اندر رہیں گے۔ گھروں کا دائرہ ایک بالکل الگ دائرہ ہے، لیکن باہر نکل کے تعلیمی ادارے ہوں، آفیسز ہوں، ایک تو ان کے دائرے الگ ہوں گے، لیکن اگر عورت کو پھر بھی اس دائرے میں جانا پڑا تو عورت کس طریقے سے جائے گی؟ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ کیا رکھی ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز پردے کے لیے پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بات کی گئی ہے کہ عورت کا یعنی آپ گھر سے باہر نکلیں گے یا گھر کے اندر بھی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو غض بصر کی جو وہ دی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی اور مرد بھی غض بصر کرے گی۔ عورت کو اپنے گھر کا ایک دائرہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے، تم کسی سے کچھ مانگو گی تو پردے کے پیچھے سے مانگو، مطلب اس کا کیا کانسیپٹ قرآن کی یہ آیت کا کہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب بھی تم کسی سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تو وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر عورت کو پردہ کرنا نہیں ہے، اس کے لیے پردہ نہیں ہے، تو مانگنا پیچھے سے کیوں ضروری ہے؟ اچھا، اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کچھ چیزیں اللہ کے نبی کی ازواج کے لیے تھیں صرف، تو ان کے لیے کیوں تھیں؟ کیا ان کے پاس زیادہ اس بات کا گمان تھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی تھیں؟ ان کا تو کسی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر ایک کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ان کی وفات کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو وہاں تو وہ اندیشہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا۔ لیکن کیونکہ ان کو رول ماڈل بنایا گیا تھا، اس لیے یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ہم جو ہے ایک پابندی ہمیں کی گئی کہ ہم کس طریقے سے دوسرے مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی کسی گناہ کا ہو جاتا ہے مبتلا تو اس کے لیے پھر سزائیں جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی کہی گئی کہ اجازت لیے بغیر اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے سلام کر کے داخل ہو، اجازت لے کے داخل ہو۔ اچھا، پھر پردے کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں کہ زینت کی جو بات ہے، دیکھیں عورت اور مرد کی جو فطرت ہے اس میں عورت کے اندر بہت اس بات کی خواہش اور شوق ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ بالکل اکراس دی بورڈ ہے، چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی عورت ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے آپ کو میک اپ کرتی ہے، اپنے آپ کو وہ کرتی ہے، جو یورپ میں رہنے والی عورت ہے، جو پاکستان میں رہنے والی عورت ہے، جو سوڈان میں ہے، جو سعودی عرب، کہیں پہ بھی جو عورت رہے گی اس کے اندر کی وہ خواہش اپنے طور پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، اور اپنے اوڑھنیاں اپنے سینے پہ ڈال دی جائے۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ بات کہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں سورہ احزاب کے اندر بات کی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ دو چیزیں آئی ہیں. تو یہ جو یہ کہا یدنین علیہن بجلابیبہن، تو لوگوں نے اس میں کہا کہ اس میں تو نقاب کا کہیں حکم نہیں ہے. دیکھیں، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ موزہ ہے اس کو پہن لیجئے، تو آپ اس موزے کو کہاں پہنتی ہیں؟ کبھی آپ نے کسی بچے کو موزہ دیا ہو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس نے سر پر اپنا موزہ پہنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ جو خمار ہے وہ ہے جو دوپٹہ جس کو آپ اوڑھنی کہتی ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈالنے والا ہے. جلاب یہ جو آپ کا علی جیوبہن، تو جیوب یہ ہے کہ جو آپ کا سینہ ہے، یہ جو آپ کا سینہ ہے یہ آپ کا جیوب ہے. جیب یعنی یہ جو کلیویج جو ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے بات کی گئی. اس کو آپ، یہ گھروں کے اندر کے احکام ہے کہ گھروں میں اوڑھنے کے ساتھ یہ باہر نکلنے کے احکام جو ہے یہ سورہ احزاب کے اندر ہے. یدنین علیہن من جلباب جس کو کہا جاتا ہے آج بھی عرب کے اندر، جو جلباب جس کو کہتے ہیں وہ خمار کے اوپر پہننے والی چیز ہوتی ہے. یہ جلباب ہے، اس کو اوپر سے ڈال دیا جائے اور اس کو نقاب کی صورت اختیار کیا جائے. تو اگر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فقہا نے شاید یہ بات کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس یہ بات ملتی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ کھولا جا سکتا ہے. اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اور آج کا دور آپ کو لگتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے، ہر چیز بالکل صحیح ہے. بالکل کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو عورت کی طرف سر اٹھا کے دیکھتا ہو، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہو. آپ دیکھتی ہیں کہ سعودی عرب میں جب تھوڑی سی ابائی کی پابندی کم ہوئی ہے تو لوگوں نے ابائیوں کا کیا کر لیا حال. کہاں وہ معاشرہ جو کہ مستقل عادی تھا اس کا، کیسے اس معاشرے کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو گئی اور ہٹ گئی. تو یہ جو ایک اندر کی ایک نفسیات ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم جب باہر نکلو گی تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلو گی. کیوں؟ تاکہ سوسائٹی میں وہ جو ہیجان ہے جو مردوں کے اندر برپا ہوتا ہے وہ نہ ہو. اور اگر وہ ہیجان برپا نہیں ہوگا تو مرد بھی فوکس کریں گے اور عورتیں بھی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی لڑکے اور لڑکی کا افیئر اگر چل رہا ہوتا ہے، نہ وہ پڑھائی میں دلچسپی ہوتی ہے، پورا وقت جو ہے موبائل فون پر ہے، دوستیاں ہو جاتی ہیں اگر، یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو امی ابا کی بات اچھی نہیں لگ رہی، یعنی پورا ذہن اور پورا جسم ایک بھونچال کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ اب جب یہ کہا گیا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ کھولا جا سکتا ہے، تو فتنے کا اندیشہ کہاں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور چہرہ زینت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے کسی بیٹے کی شادی کرنے کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے گئی ہوں آپ، اور آپ نے اسے کہا کہ بیٹے میں تمہیں لڑکی کے پیر دکھا دیتی ہوں، پھر تم اس سے فیصلہ کر لینا کہ شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے، یا میں اس کے ہاتھ تمہیں دکھا دیتی ہوں اور تم دیکھ لینا کہ تمہیں شادی کرنی ہے. وہ کہے گا مجھے پیر نہیں دیکھنے، مجھے ہاتھ نہیں دیکھنے، مجھے کیا دیکھنا ہے؟ چہرہ دیکھنا ہے. وہ چہرہ جس کو، جو انسانی جذبات کی، اس کے احساسات کی، تمام چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے. آپ جب شاعروں کو دیکھتی ہیں تو وہ کوئی لمبے پیر اور گورے پیر، اس کی وہ یہ بتاتے ہیں ستوا ناک اور بڑی آنکھیں، اور ہونٹ کیسے ہوں اور گال کیسے ہوں اور پیشانی کیسی ہے اور بال کیسے ہیں اور تھوڑی کیسی ہے اور تل کہاں پر ہے. یہ سب چیزیں چہرے کی ہوتی ہیں جو کہ جن کے لیے شاعر اپنے شعراء جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور یہ فرض ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش یہ نکالی جا سکتی ہے کہ بعض حالات میں چہرہ کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ چہرہ جب کھلے گا تو اس میں کوئی میک اپ نہیں ہوگا. جو الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے
آپ کا قد ہے، آپ نے جتنا بھی عبایا پہن لیا اور ڈھیلا پہنا ہو کیسا پہنا، آپ کا قد تو نظر آئے گا، عورت لمبی ہے یا عورت چھوٹی ہے. پھر آپ کا وہ اگر آپ موٹی ہیں یا پتلی ہیں یہ بھی پتہ چلے گا. آپ تیز چلتی ہیں ہلکا چلتی ہیں یہ بھی پتہ چلے گا. آپ نے کوئی ایسا، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ وہ زیور کی آواز بھی نہ آئے کہ جو چھپا لیا گیا ہے، یعنی یہ احتیاط تاکہ آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہ کر سکیں. خوشبو کتنی بڑی توجہ اپنی، آپ نے کبھی کہیں خوشبو اگر کہیں سے آ رہی ہے تو پلٹ کے آپ ضرور دیکھتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کی خوشبو جو باہر نکلے گی تو لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں. اور اسکار بھی ہم جب سر کور کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت سے لوگ اپنے کان بھی باہر نکال لیتے ہیں، اس میں کانوں کا زیور بھی دکھا دیتے ہیں. جبکہ پیر کا زیور جو کہ چھپا ہوا ہے اس کو بھی چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی آواز نہ آئے. کانوں کا زیور، پھر پورا میک اپ بھی ہوتا ہے. پھر اس میں بال بھی تھوڑے تھوڑے تو نظر آ ہی جاتے ہیں سر کے اوپر، بعض لوگ آدھے اس میں پہنتے ہیں. اور جو اسکارف اوپر ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے سینے کو کور نہیں کر رہا ہوتا. تو پیاری بہنوں، یہ تمام چیزیں اس پوری سوسائٹی کی ہیجان خیز جو فضا ہے اس کو، پھر ہم شکایت کرتے ہیں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے افیئرز چل رہے ہیں، پھر ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ عورتیں اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو بچے نہیں پیدا کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جو ہے اس کو جو ہے وہ انگیج ہو جائے گی سوسائٹی کے دوسرے کاموں کے اندر، تو وہ ظاہر ہے بچے نہیں پال سکتی کیونکہ اس کا اتنا بڑا کام ہوتا، اب وہ اس کام سے فرار چاہتی ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس چیز سے یہ جو پورا ایک خاندانی نظام ہے، جو نظام میں عزت عفت اور عصمت ہے، ظاہر ہے یہ 1 گھنٹے کے پروگرام کے اندر پورا پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں، آپ کو اگر میں اپنے چشم تصور کو 5-6 سال پہلے لے کر جائیں، دنیا میں ایک وائرس آیا تھا جو آہستہ آہستہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلتا جا رہا تھا. اس کی ابتدائی علامات ہر ایک کے اندر مختلف بھی تھی، لیکن ان کی اصل ایک تھی، وہی ایک وائرس. کسی میں علامت شدید تھی، کسی میں علامت اتنی شدید نہیں تھی. رفتہ رفتہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. زندگی کے معمولات بدل گئے، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لباس بدل گئے. جنہوں نے کبھی اپنے چہرے کو ماسک، یعنی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سانس نہیں لے سکتے، ہمیں اس کا مسئلہ ہے، ان میں سے ہر شخص نے ماسک لگایا. بدل گئی. جو بہت سوشل تھے انہوں نے بھی لوگوں سے ملنا جلنا اور آنا جانا چھوڑ دیا. ایک افریت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کو روکنے کا اور اس کو تھامنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک ویکسین تھی. وہ پسند آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی کے دریا کا بہاؤ دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ احتیاط ضروری تھی کہ ایک ٹیکہ لگایا جائے. تو آج بھی پیاری بہنوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک ٹیکے کی طرح سے ہیں. وہ انجیکشن ہمیں لگانا ہوگا، چاہے یہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے ہم اس کے لیے کنوینس نہیں ہوتے، چاہے ہم اس کو، لیکن اگر ہم نے اسلام پہ چلنے کا دعویٰ کیا ہے، اگر میں مسلمان ہوں اور اگر میں مسلمان ہی رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا آج جس خرابی کا شکار ہے، دیکھیں دنیا کی خرابی جو شروع ہوئی تھی، آہستہ آہستہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. وہ ہمیں حرم اور مدینہ کے اندر بھی نظر آتی ہیں خرابیاں. عورتوں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو چینج کروا، اپنے اس کے اندر فلرز لگوا لیے، اپنے جسم کو بدلوا لیا، اپنی ہر چیز بدلوا لی. وہ پلاسٹک سرجری کے اوپر ہزاروں پیسے کس لیے؟ کہ وہ خوبصورت نظر آئیں. اور خوبصورت نظر آئیں تو کس کو نظر آئیں خوبصورت؟ صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی خوبصورت نظر آئیں. ریجھنے والی اور رجھانے والی ان عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہوں، ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اور اپنے دل میں اس کے لیے کشادگی پانے والے ہوں. اور یعنی اس چیز میں چاہے، اور ہم اپنے دین پر جب عمل کریں تو ایک احساس برتری کے ساتھ، ایک خود اعتمادی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں. ہم ایسا نہ کریں کہ ہم دوسرے زمانے کے جو لوگ ہیں
ان کی جو چال چلن ہے ان کے ساتھ چلیں تو آپ دیکھیں وہ تو اب اور آگے جا چکے ہیں، تو ہم بھی انہیں کے پیچھے اگر چلتے چلتے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوموسیکشولیٹی بھی آنی چاہیے، اس لیے کہ پھر ہر ایک کا جسم ہر ایک کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ میں اگر مرد سے ہی شادی، عورت مرد سے ہی کیوں شادی کرے؟ اسلام نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ اسلام میں عورت سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ یعنی اس کے بعد ہمیں حدود توڑنے کی کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے بات اپنی رکھی ہے اپنی بچیوں کے لیے بھی، میرے سامنے یہ بات آئی سوالات کی بھی، بچیوں کو کیسے سمجھائیں، جس طرح آپ خود سمجھیے اسی طرح بچوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکیں تو بچے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلا کام آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے، بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں، دین کی محبت، قرآن کی محبت، ان کے اندر اسلام کے لیے خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے اندر اس کا احساس برتری رکھیں، احساس کمتری کو نکالیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی ذمہ داری بتائیں، اور ان کو سوسائٹی کے اندر ذمہ دار ان کا رول جو ہے اس کی اہمیت بتائیں۔ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سے برابر نہ کھڑا کریں کہ تم برابر ہو، وہ اور دو انسانوں کی حیثیت تو ضرور برابر ہیں لیکن جینڈر رول کے اعتبار سے بالکل برابر نہیں ہے۔ اور اس بات کو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو فیمنزم کے نام سے بھی سامنے آ رہا ہے اور بہت سے ناموں سے سامنے آ رہا ہے، جس میں اصل مسئلہ جینڈر رول ہے، اور اس میں یہ ایکویلٹی اور اسی جینڈر رول کی وجہ سے بات کی گئی کہ عورت کو باہر نکالو، اور باہر نکالو تو ظاہر ہے اس کو پورے زیب و آرائش کے ساتھ باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال تو اب نہیں ہے کسی کا؟ کوئی مجھے بتا دیں، چند منٹ شاید ہیں، 1-2 منٹ یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر کثیر وہاں پر، اور انشاءاللہ اس سوالات کے حوالے سے ایک اور نشست رکھیں گے، کچھ لوگوں کے ہیں ذہنوں میں، اور وہ اس طرح کی پوری ایک مکمل نشست سوال جواب کی ہو۔ تو آپ کے پاس جب بھی آسانی ہو آپ اپنا وقت بتائیے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیچے السلام ایک علیکم سوال ورحمۃ اللہ۔ ہے، یہ جی نہ جی کوئی کہیے۔ نیچے ایک سوال لکھا ہوا ہے، کوئی کتاب بتا دیں جو انگلش میں ہو، یعنی چہرے کے پردے کے حوالے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انگریزی سے آ رہی ہے نا ساری فسادات جو آ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں آپ کو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ پتہ چل سکتی ہے کہ آپ تفاسیر کا تو انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے نا، مولانا کی تفسیر کا بھی ہو چکا ہے، اور میرا خیال سے پردہ کتاب کا بھی غالباً ہو چکا ہوگا، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جی بچیوں کے پڑھنے کے لیے میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ آپ خود بیٹھائیں، خود پڑھائیں، خود سمجھائیں کچھ ان کو، اور ایک تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہماری بچیوں کو اردو آنی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم زبان سے جو کٹ گئے ہیں نا، اس کی بھی یہ بھی ایک اسی ذہنی غلامی کی ایک علامت ہے کہ زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، ہر زبان آپ سیکھیں، 10 زبانیں سکھائیں بچوں کو، لیکن ان کو اپنی زبان سے بھی جوڑ کے رکھیں۔ میں دیکھوں گی، اگر مجھے پتا چلا تو میں انشاءاللہ ضرور بتاتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیر وہاں پر، پھر انشاءاللہ ایک سوال جواب کی نشست رکھیں گے، آپ اپنی سہولت کا وقت بتا دیجیے گا۔ ٹھیک السلام ہے علیکم۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔